بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ناز ٹی وی میں خوش آمدید۔ قرآن پاک میں بیان ہونے والے بہترین قصوں میں سے ایک قصہ بنی نوع انسان کے باپ حضرت آدم علیہ السلام کا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے انسان ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا، اور سب سے پہلے نبی بھی آپ ہیں۔ آپ ہی کی اولاد ساری دنیا میں پھیلی۔ آپ کا ذکر قرآن پاک میں تقریباً 19 مرتبہ آیا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو پیدا کرنے اور دنیا کو آباد کرنے کے لیے ارادہ ظاہر کیا اور فرشتوں سے کہا کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں، اس پر فرشتوں نے اعتراض کیا اور کہا کہ آپ زمین پر انسان کو پیدا کرنے والے ہیں، انسان تو زمین پر فساد برپا کرے گا اور خون بہائے گا۔ ہم تو آپ کی پاکی بیان کرتے ہیں اور شکر بجا لاتے ہیں، کیا ہم عبادت کے لیے کافی نہیں ہیں؟ اس پر اللہ نے فرمایا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ پھر اللہ نے خود اپنے ہاتھوں سے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا، پھر اسے سنوارا اور اسے مناسب شکل دی۔ اس کے جسم کا ہر حصہ خوبصورتی کے ساتھ بنایا، پھر اس مٹی کے پتلی میں اللہ نے اپنی روح پھونکی۔ پھر اللہ نے فرشتوں سے پوچھا کہ ان چیزوں کے نام بتاؤ اگر تم سچے ہو، جس پر فرشتوں نے جواب دیا کہ ہم نہیں جانتے، بے شک سب سے زیادہ تو آپ جاننے والے ہیں، ہم کو تو بس اتنا ہی علم ہے جو آپ نے ہم کو سکھایا ہے، اور بے شک آپ بڑے علم اور برکت والے ہیں۔ اللہ نے آدم سے کہا کہ آدم ان فرشتوں کو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ چانچہ آدم کے علم میں تمام باتیں تھیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو سکھائی تھیں، تو آدم نے ان چیزوں کے نام بتا دیے، اور اللہ نے فرشتوں سے کہا کیا میں تم سے نہ کہتا تھا کہ میں آسمانوں اور زمینوں کے اندر کی سب پوشیدہ باتوں کو جانتا ہوں، اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو چھپاتے ہو میں سب کا علم رکھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ چنانچہ تمام فرشتوں نے آدم کو سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا کہ وہ غرور کرنے والوں میں سے تھا۔ اللہ نے ابلیس سے پوچھا کہ تجھے کس چیز نے سجدہ کرنے سے روکا جبکہ میں نے تجھے حکم دیا تھا؟ جس پر ابلیس نے کہا کہ آپ نے انسان کو مٹی سے بنایا اور مجھے آگ سے پیدا کیا۔ ابلیس کے معنی مایوس اور نا امید ہونا ہے، اس لیے کہا گیا ہے کہ جو شخص اللہ سے نا امید ہوتا ہے وہ ابلیس کے تابع ہوتا ہے، اور جو لوگ ابلیس اور شیطان کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں وہ پست ہمت ہوتے ہیں، اور جو فرائض ان کے ذمہ ہوتے ہیں وہ ان کو ادا نہیں کرتے اور ذلیل و خوار ہوتے ہیں۔ چنانچہ جب ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کیا تو اللہ نے فرمایا کہ تو آسمان سے اتر جا، تو نے تکبر کیا اور تو ذلیل و خوار ہوا۔ ابلیس نے کہا کہ مجھے قیامت کے دن تک مہلت دے دیجیے، اس پر اللہ نے فرمایا کہ تجھے مہلت دی گئی۔ ابلیس نے کہا کہ میں قیامت تک آپ کے بندوں کو گمراہ کروں گا اور ہر طرف سے ان کو گھیرے میں رکھوں گا۔ اللہ نے حضرت آدم کو حکم دیا کہ آدم تم اور تمہاری بیوی بہشت میں رہو، اور جو کھانا ہے فراغت سے کھاؤ، اور ایک خاص درخت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اس درخت کی طرف نہ جانا ورنہ تم ظالم قرار دیے جاؤ گے۔ چانچہ حضرت آدم اور حضرت بی بی حوا آرام سے جنت میں رہنے لگے، اور شیطان جو پہلے ہی حضرت آدم سے ناراض تھا، ان کی وجہ سے ہی وہ اللہ تعالیٰ کے دربار سے نکلا تھا، اور خدا تعالیٰ کی اس پر لعنت ہوئی تھی۔ اس نے قسم کھائی تھی کہ میں قیامت تک حضرت آدم علیہ السلام اور اس کی اولاد کو بہکاتا رہوں گا کہ اللہ کا کہا نہ مانے اور خوب برائیاں پھیلائے۔ وہ حضرت آدم اور حضرت حوا کو برابر بہکاتا رہا، اور ان دونوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالا کہ تمہارے رب نے تم دونوں کو اس درخت کے قریب جانے سے اس لیے منع فرمایا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ رہنے لگو۔ دیکھو میں تمہارا خیر خواہ ہوں اور تم دونوں کی بھلائی چاہتا ہوں۔ چنانچہ شیطان کے فریب میں آ کر حضرت آدم اور حضرت حوا نے درخت کا پھل چکھا تو دونوں بہشتی لباس سے محروم ہو گئے۔ ان کے جسم سے بہشت کا لباس اتر گیا، اور دونوں اپنے اوپر جنت کے پتے جوڑ جوڑ کر رکھنے لگے۔ اس پر ان کے رب نے ان کو پکارا اور کہا کیا میں نے تم دونوں کو اس درخت کے قریب جانے سے منع نہیں کیا تھا اور یہ نہ کہا تھا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے؟ چنانچہ حضرت آدم اور حضرت حوا دونوں اپنی غلطی سے بہت شرمندہ تھے کہ انہوں نے اللہ کا حکم نہیں مانا۔ اس غلطی پر دونوں کو سخت ندامت ہوئی۔ جب حضرت آدم اور حضرت حوا سے غلطی ہوئی تو ان کو اللہ تعالیٰ نے کچھ کلمات سکھائے جن کے پڑھنے کے بعد ان کی توبہ قبول ہوئی۔ ان کا ذکر قرآن پاک کی سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 23 میں آتا ہے، اے ہمارے پروردگار، ہم نے ظلم کیا اپنی جانوں پر، اور اگر نہ بخشش فرمائے تو ہمارے لیے اور نہ رحم فرمائے تو ہم پر، تو یقیناً ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ جس پر آدم اور حوا کو زمین پر اتار دیا گیا اور کہا کہ تم دونوں ایک دوسرے کے دشمن رہو گے، اور ایک خاص وقت تم دونوں کو زمین پر رہنا ہے۔ میری طرف سے کوئی ہدایت آئے تو جو شخص اس ہدایت کو مانے گا، نہ انہیں کسی بات کا اندیشہ ہوگا اور نہ کوئی غم، اور جو میری نصیحت سے منہ موڑے گا اس کے لیے دنیا میں زندگی تنگ ہوگی، اور قیامت کے روز ہم اس کو اندھا اٹھائیں گے۔ چانچہ جب حضرت آدم علیہ السلام آسمان سے اتر کر زمین پر آئے تو وہ فرشتوں کی پاکیزہ باتیں سننے سے محروم ہو گئے۔ ان کا دل اداس رہنے لگا۔ آپ نے اللہ سے دعا کی اور عرض کی کہ میں تو فرشتوں کی صحبت سے محروم ہو گیا ہوں۔ اس پر اللہ نے فرمایا کہ آپ مکہ معظمہ جائیں، وہاں میرا گھر تعمیر کریں، اس کا طواف کریں اور نماز پڑھیں۔ چانچہ آپ علیہ السلام جبرائیل امین کے ساتھ مکہ معظمہ گئے، وہاں کعبہ کی بنیاد رکھی، نماز پڑھی اور طواف کیا۔ حضرت آدم اور حوا جب دنیا میں رہنے لگے تو اپنی اولاد کو یہی سکھاتے رہے کہ شیطان کے بہکاوے میں نہ آنا، وہ ہمارا کھلا دشمن ہے، اور اللہ کی عبادت کرتے رہنا، سچ بولنا، کسی پر ظلم نہ کرنا اور ایک دوسرے کی مدد کرتے رہنا۔
حضرت آدم علیہ السلام 900 سال زندہ رہ کر وفات پا گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے واقعے سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ جس کام کو اللہ تعالیٰ نے کرنے سے منع فرمایا ہے وہ نہ کریں، اور جو کام کرنے کا حکم دیا ہے وہی کریں۔ یہی عبادت ہے۔ عبادت نیکی ہے اور نیکی عبادت ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ مزید اس طرح کی اسلامک انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کی مزید ویڈیوز سب سے پہلے آپ کو مل سکیں۔ اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔